جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، اور اس وقت ملک میں سیلابی صورتحال وہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ مزید دعا کریں نصر صاحب کہ یہ کم ہو، کئی جگہوں پہ لیول کم ہونا بھی شروع ہوا ہے۔ راوی کا کل ہم سر ذکر کر رہے تھے، لاہور کے پاس سے گزرتا ہے اور آپ کا بڑے آشنا ہے آپ راوی سے۔ کیا راوی کا ذکر مت کرو، بالکل مجھے ایک دم سے میں جو ہوں میں بہت اتنا میں سب سے پہلی بات میں یہ وضاحت کر دوں تمہیں کہ میں ایک اوتھینٹک لاہوری ہوں، 12 دروازے اور ایک موری والا لاہور کے رہنے والا، اندرون والا۔ میری والدہ میرے والد وہ دونوں لاہور پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی، تو میں جماندرو لاہور جدی لاہوری ہو تسی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن مجھے بہت افسوس ہوا کہ کل رات میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ راوی کے پل اور راوی کے کناروں کے آس پاس پکنک کی صورت ہمارے لاہوری رنگ بازی تماشگیری کے توفیق، یعنی کہ پکنک ہو رہی ہے یار، یہ خدا کا واسطہ ہے۔ آپ یعنی کہ دیکھ وہ نہیں، اور پوڑی اور تیز سے نہیں ہوا کوئی گاڈ سے، جیسے کل میں نے تمہیں بتایا تھا کہ بھائی راوی رسیڈ کرتا اور اس کا پارٹ جو ہے وہ اتنا چوڑا ہے، وہ شاہدرہ کے پاس سے لے کر وہ تک۔ مقصد ایک زمانہ تھا جب یہ بھرپور راوی ہوتا تھا تو آپ کو راوی کے کنارے پہنچ کر بوٹ لے کر بارادری جانا پڑتا تھا، آپ ویسے نہیں جا سکتے تھے، ٹھیک ہے نا بات۔ اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ لاہور شہر ڈیزائن ایسے ہوا ہے کہ دریا جو ہے وہ نیچے ہے اور شہر کو اونچا بنایا گیا ہے۔ یہی تمام دروازے، مثال کے طور پر اچانک فوراً میں تمہیں بتاؤں، تمہیں اگر شیرا والا گیٹ یاد کرو تو وہ یوں گھاٹی چڑھ کے اوپر جانا پڑتا ہے، تو وہ چاروں اسی لیے دروازوں کو اونچا بنایا گیا ہے۔ اور کل میں نے تمہیں بادشاہی مسجد کی مثال دی تھی، اور اس کے اوپر جو ہماری توجہ ہے وہ دکھا کے لوگ ہم سے بھی ناراض ہو رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تباہی آپ لوگ سوٹ ٹائیاں پہن کے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، جو تباہی ہمارے دیہاتوں پہ نازل ہوئی ہے، خدا کا واسطہ اس کا تذکرہ کرے، اور وہ ہم کر نہیں رہے ہیں۔ ہم اسی طرف آتے ہیں، میں یعنی معافی چاہتا ہوں، میں نے اسی لیے دیکھیں نا فیلڈ رپورٹرز کو کوشش کی۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جہاں سیلابی کیفیت ہے وہاں سگنل ایشو ہے۔ بہرحال ہمارے رپورٹر ہیں عارف گوندل صاحب، یہ قصور میں موجود ہیں جہاں سے انٹر ہوتا ہے سر گنڈا سنگھ والا سے، تو انہوں نے جگہ ڈھونڈی ہے اسپیشلی جہاں ان کو سگنل مل سکیں۔ ویڈیو پہ ہم نہیں لے سکے کیونکہ ڈیٹا سگنل نہیں ہے وہاں پہ۔ تو عارف گوندل صاحب ہیں، عارف بھائی بہت شکریہ، بتائیے گا تازہ ترین صورتحال جہاں پر آپ موجود ہیں، پہلے تو بتائیں کہ کہاں موجود ہیں اور وہاں کیا صورتحال ہے سیلاب کی۔ سر میں اس وقت تلوار پوسٹ ہے وہاں پہ موجود ہوں۔ اس کے آگے جو ہے نا جتنے گاؤں تقریباً کچھ 40 کے قریب دیہات ہیں جن کا راستہ بالکل منقطع ہو چکا ہے۔ دریائے ستلج جو ہے نا یہ ہری کے ہیڈ سے پاکستان میں نگر ایمن پورہ سے داخل ہوتا ہے پاکستان میں، تو تقریباً 10-15 کلومیٹر یہ پاکستان میں رہتا ہے۔ اس کے بعد بکھی ونڈ ہے، وہاں سے یہ دوبارہ پھر انڈیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو انڈیا میں جب داخل ہوتا ہے دوبارہ پھر گنڈا سنگھ جو ہیڈ ہے وہ انڈیا میں ہے، تو وہاں سے انڈیا گنڈا سنگھ جو ہمارا بھی علاقہ ہے وہاں سے پانی پھر دوبارہ پاکستان میں آ جاتا ہے۔ لیکن ہیڈ کے اوپر انڈیا نے 2 نہریں بھی بنا رکھی ہیں، تو ابھی جو پانی کا جو بہاؤ ہے وہ تقریباً 2,61,000 کیوسک ہے، اور پانی میں ابھی اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ تو کچھ ذرائع کے مطابق پتہ چلا ہے کہ جو گنڈا سنگھ ہیڈ کے اوپر انہوں نے ہیڈ بنایا ہوا ہے انڈیا والے، وہ کبھی کوئی در وغیرہ بند کر دے تو اوپر والا علاقہ ہے اس میں پانی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اوپر والا جتنا بھی آپ اسٹریم ہے یہاں پہ جو ہے تقریباً 18-20 ہزار ایکڑ کے قریب جو زمینیں ہیں وہ بالکل تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ کچھ زمینیں دریاؤں کے اندر کٹاؤ کی وجہ سے چلے گئی ہیں، اور کچھ زمینوں کے اوپر جو کھڑی فصلیں تھیں وہ ساری تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ تو یہاں کا کسان بھی بڑا پریشان ہے۔ اگر انخلا کی بات کی جائے تو فوج کے جوان، رینجر، پولیس اور 1122 والے وہ ان کا انخلا تو کرا رہے ہیں، لیکن وہ ابھی تک پورا اس لیے نہیں کروا رہے۔ میں یہی چاہتا ہوں عارف بھائی، یہ آپ بڑا اہم نقطہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے بتایا تقریباً 40 گاؤں، اور یہ بڑے آبادی والے گاؤں ہیں کیونکہ میں بھی ان علاقوں میں بہت پھرا ہوں، تو یہ یا تو کافی آبادی متاثر ہوئی ہے اس سے، تو اس وقت وہاں لوگوں کی زرعی اجناس کو تو آپ نے بتا دیا، جانوروں کی کیا کیفیت ہے، ان کے کھانے کا پینے کا بندوبست؟ نہیں، سب سے امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ آپ کے خیال میں اندازے کے مطابق کتنی ایک آبادی ہوگی ان دیہات کی جو بالکل اس وقت جو ہے سیلاب میں ڈوبے ہوئے؟ سر وہ
तकरीबन 25,000 के करीब जो आबादी है ये अप स्ट्रीम है, क्योंकि दरिया दो हिस्सों में बट जाता है, एक अप स्ट्रीम पर और गंडा सिंह के आगे जो है डाउन स्ट्रीम पर। तो डाउन स्ट्रीम पर जो डाउन स्ट्रीम है वहां पर भी जो है जो तकरीबन 5 से 6,000 एकड़ जो है फसलें वो तबाह हुई हैं। तो वहां पे भी नुकसान बहुत ज्यादा हुए हैं, लेकिन जो ज्यादा नुकसान हैं वो ऊपर हुए हैं। तो लोगों के लिए जो माल मवेशी के लिए सैलड और चारा है उसकी बेहद किल्लत है। अगर जिली इंतजामिया की बात करें तो जिली इंतजामिया ने एक तलवार पोस्ट के ऊपर अपने कैंप लगाए हैं। पहले तो बारिश का मौसम था पिछले 2-3 दिन पहले, तो वहां पे हम जब आ रहे थे तो लोगों का यही शिकवा था कि हमें तो टेंट तक नहीं दिए जा रहे। तो वो हमने खुद फुटेज भी की है और भेजी भी है। तो वहां पे वाकई ऐसा था कि जो बंदा मीडिया वाले को देखता था वो कहता भाई हमारे लिए कुछ करे, हमारी आवाज बने। तो वाकई उनके लिए कोई टेंट नहीं था, वो बारिश में बेयारो मददगार बैठे रहे थे। तो अभी आज 2 दिन हो गए हैं तकरीबन, अभी मौसम ठीक है इधर। तो लोगों को अभी भी ये शिकवा है कि हमारे जो जानवर हैं उनके लिए सैलेज नहीं है, हमारे लिए प्रॉपर जो है वो खुराक नहीं है। तो लोग अभी भी गिला करते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर तबाही की बात की जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है और जिम्मेदार यही मुतालबा कर रहे हैं कि अभी हमारी जो मक्की की फसल थी वो बिल्कुल, और जो चावल की फसल थी वो बिल्कुल तबाह हो गई है। तो आगे 15-20 दिन बाद आलू की फसल काश्त होनी है, तो उसकी अभी पानी खड़ा है, वो भी काश्त नहीं होगी और हमारे पास पैसा भी नहीं है। अच्छा, तो मुझे ये बताएगा आरिफ भाई अहम जो मसाइल थे उनकी तरफ निशानदही की आपने। ये जो पानी है उसका बहाव जरा बताइएगा, वो इस वक्त क्या है और अब क्या वो कम होना शुरू हो रहा है या इतलात क्या बता रहे हैं कि ये बढ़ेगा मजीद? क्योंकि 2,61,000 क्यूसेक मेरे ख्याल में एक तारीखी सैलाब है सतलुज के अंदर। जी जी सर, जो पानी का बहाव है वो 2,61,000 और 30 फीट के करीब इसकी हाइट है और पानी में मजीद इजाफा हुआ है। तो आज हमारे साथ ना बोर्ड में असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद थे, तो उनसे हमारी बात हो रही थी कि वो कह रहे थे कि हम कंफर्म तो नहीं कह सकते लेकिन पानी में इजाफा होगा, क्योंकि कल से फिर जो हिमाचल प्रदेश है ना ऊपर इंडिया का इलाका, वहाँ पे जब बारिश होगी तो जब वहां से बारिशें होंगी तो जाहिर बात है वो कह रहे थे कि पानी में मजीद इजाफा होगा। चले पानी में मजीद। बहुत शुक्रिया आरिफ गोंदल साहब, आप अपना ख्याल भी रखिए और यूं ही रिपोर्ट करते रहिएगा, लोग अपडेट रहें। तो सब देखिए वो बता रहे हैं कि देखो बात ये है, ये जो जैसे इन्होंने बात बताई है ना कि मुश्किल में इजाफा, हिमाचल प्रदेश जो है सर वो सूबा है जिसमें वो शिमला विमला वो पहाड़ी इलाके। अच्छा, अब वहां से जब ये बारिश होगी तो जाहिर है कि दरिया का पानी तो बढ़ेगा वो और प्रेडिक्शन है कल के लिए। तो वो असिस्टेंट कमिश्नर दुरुस्त कह रहे हैं। हमारे लिए थोड़ी सी तसल्ली की खबर ये है कि आज श्रीनगर में बारिश नहीं हुई। मतलब आप बात कर रहे हैं चनाब और रावी? नहीं बाबा, जो श्रीनगर जो है मेरे भाई जोग्राफिये के तालिब इल्म इंजीनियर माहिर मेरे भाई मेरे प्यारे झेलम हाँ। श्रीनगर जो है वो झेलम के साथ वाबस्ता है, शहर के अंदर बहता है झेलम। हाँ बताया था कल आपसे, कल मैंने बताया था आपको। हमारे लिए अभी इस वक्त अगर कोई इत्मीनान बख्श खबर है तो वो ये है कि श्रीनगर में आज सारा दिन जो है वो बारिश नहीं हुई। उसमें भी एक प्रेडिक्शन जो भी तो थी, सॉरी एक और प्रेडिक्शन भी तो है कि वो शायद 31 से, कल आप ही इसका जिक्र कर रहे थे कि 31 से 3 सितंबर तक बारिशें हो सकती हैं, लेकिन आज नहीं हुई, जिसकी वजह से जो हम कल ये खौफ का इजहार कर रहे थे कि झेलम भी बिफर सकता है, क्योंकि वो मंगला तो फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग हमें इतना ज्यादा खतरा झेलम का नहीं है फॉर द टाइम बीइंग, आज जो हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो बुरी खबर है वो ये है कि आज भी जम्मू में मुसलसल बारिश हुई है और आज वो तकरीबन जो है वो 280 मिलीमीटर हुई है, बहुत ज्यादा। अब ये जो बारिश है ये कह रहे हैं कि 1910 से हमने रिकॉर्ड लेना शुरू किया है, यानी इस खत्ते में बारिश का। ठीक है, मंगल की सुबह इंडियन वक्त के मुताबिक 8:30 बजे जो है जम्मू में बारिश शुरू हुई थी, जो मुसलसल कभी कम और कभी तेज लेकिन हुए चली जा रही है। ठीक है, तो ये है, उसकी वजह से जाहिर है कि सियालकोट जिसके ऑलरेडी 80 के करीब दरिया जो है, जहां से चनाब विद्यात वो है,
اور اسی طرح زرعی زمینیں، کیونکہ تبھی بھی تو پھر یعنی بفر کے وہیں آتا ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، اور وہ راوی کو بھی وہی وہ فیڈ کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ناروال جو ہے اس کے درجنوں دیہات پہلے ہی یہاں پہ زیر آب ہیں، تو خدا نخواستہ اگر جموں کی یہ بارشیں جو ہیں یہ مسلسل جاری رہتی ہیں تو ناروال اور سیالکوٹ کی مشکلات میرے منہ میں خاک کم ہوتی نظر نہیں آ رہی فوری اگلے 2-4 دنوں میں۔ آپ میری بات سمجھ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اب پانی جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اب آگے پانی بڑھ رہا ہے تو خدا نخواستہ اگر بہت زیادہ، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایک اچھی قابل ستائش بات ہے کہ یہ جو قادر آباد ہیڈ ورکس ہے یہ 8 لاکھ کیوسک کے لیے ڈیزائن ہوا، 8 لاکھ کیوسک واٹر یہاں سے پانی اپنے آرام سے گزار سکتا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، لیکن کل رات جو ہے اس نے 10,70,919 کیوسک پانی گزارا ہے۔ اس سے قبل 1992 میں 1992 میں 1952 میں اس نے 9,48,000 کیوسک گزارے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وی مسٹ اپریشیٹ۔ 1952 میں کتنا گزارا؟ 9,48,000۔ اور اب ڈیزائن کتنا آرٹ گزارا؟ کے لیے اب تو بھائی ریکارڈ ہی قائم کر دیا نا، نیا 10,07,919۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ڈیزائن کرنے والا شخص کو سلام کہ انہوں نے اس قابل بنایا، لیکن اس کے باوجود آپ اتنا رسک نہیں لے سکتے۔ کہیں نہ کہیں میرے منہ میں خاک، آپ کے پاس ایک ایسا وقت آ سکتا ہے جہاں پر کہ آپ کو کٹ لگانے کی مجبوری ہوتی ہے۔ کئی جگہوں پہ لگائے بھی جا رہے ہیں ویسے، اور لگائے بھی جا رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں یہ ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ کٹ لگائیں تو جی حافظ آباد کو بچانا ہے یا منڈی بہاؤالدین کو بچانا ہے؟ اگر منڈی بہاؤالدین کو بچاؤ گے تو حافظ آباد والے جو ہیں وہ سارے آپ سے ناراض ہو جائیں گے، یہ بھی بڑا ٹیکنیکل ایشو ہوتا ہے۔ حافظ آباد والوں کو بچاؤ گے تو منڈی بہاؤالدین والے۔ میں 2010 میں جی سیلاب کے ساتھ ٹھٹھا تک گیا تھا اور اس کو سمندر میں پھینک کر آیا تھا، اور سکھر میں میری بیس تھی، میں 10 دن وہاں پہ قیام پذیر رہا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے سندھ میں نفرت دیکھی خورشید شاہ صاحب کے خلاف، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، سکھر بیراج سے یہ پانی گزر جائے گا، یہاں سے کٹ نہ لگایا جائے۔ اچھا، اب اس مقام پر ذوالفقار علی بھٹو نے خود 1973 میں جو ہے وہ کٹ لگایا تھا۔ تو لوگ تانے یہ دیتے تھے کہ تم ذوالفقار علی بھٹو سے بڑے لیڈر ہو جو یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں، یہ کوئی بات نہیں، یہاں کٹ نہیں لگانا۔ روڑی کے سامنے بالکل ایک جگہ میں اس وقت اس کا نام بول رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے جو نفرت خورشید شاہ نے، جس کا سامنا مطلب اس کی وجہ سے جیک آباد کہ سارے ادھر مڑ گیا نا پورا پانی، تو کرم پور اور باقی جو علاقے ہیں ادھر وہ تمام، انہوں نے کہا کہ جی یہ انہوں نے سکھر بچا لیا، اپنی کانسٹیٹوئنسی بچا لی۔ ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات ایک غلط ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے انتظامی طور پر، مثال کے طور پر خدا نخواستہ فرض کیا کہ ایک یہ مقام ہے، یہ مقام ہے، یہاں پہ آبادی زیادہ ہے، کنجسٹڈ ہاؤسز ہیں، آپ بطور ایڈمنسٹریشن جب آپ رہے ہو، اور وہاں پہ کچھ آپ کی دفاعی اعتبار سے اسٹریٹجک کے بعد جو پہلا ایلیمنٹ دیکھا جاتا ہے وہ آبادی دیکھی جاتی ہے کہ آبادی کس طرف آپ پھر بدقسمتی سے ایک طرف یہ کہ اگر پورے کا پورا جو روک رہا ہے پانی کو وہ اچھل کے پھٹ پڑے اور بالکل تباہی اور بربادی ہو جائے تو یو ہیو ٹو دین میک اے ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیژن۔ اور 2010 والے سیلاب میں سندھ بہت بفرا تھا، آج اس دفعہ تو یہ جو پنجاب کو سیراب کرتے ہوئے دریا جاتے ہیں، سندھ زیادہ جو ہے بھیا وہ اس وجہ سے بفرتا ہے 2010 میں جب کابل بھی جو ہے بہت زیادہ بفر کر جب ادھر آتا ہے، اور اس کے بعد جب آگے چڑھتے چلے جاؤ اور مسلسل آتا رہے تو ان دنوں اگر 2010 کو اگر تم یاد کرو تو دریائے کابل جو ہے اس میں ریکارڈ جو ہے وہ پانی
اٹک میں آ کے اچھا ابھی ویسے یہ مختلف علاقوں میں یہ ویسے دیا جا رہا ہے کہ جہاں یہ جائیں گے، جہلم جہاں سے گزرے گا، چناب اور راوی، اس میں رستے میں جتنے دیہات ہیں ان کو یہ کہہ دیا گیا ہیڈ 5 دن تک کہ آپ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں، کیونکہ لوگوں نے آج کل وہ لگائے ہوئے ہیں سولر ٹیوب ویل کے لیے، اور اندر موٹریں بھی ہیوی قسم کی ہیں، تو وہ موٹریں بھی نکال رہے ہیں، وہ بھی لے رہے ہیں، سولر بھی اتار رہے ہیں، جو بہت بڑا جانور بھی مسئلہ اپنے ہے لے کے نا. دیکھو نا اب جیسے ابھی یہ عارف صاحب نے جو بات کی ہے نا، ابھی عارف گوندل صاحب، ٹھیک، جو بات لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یہ جو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں نا، پھر وہ یار اچھا دیکھو گا اس میں سلابہ ہے، راوی کے اندر ہوتا ہے، میری فوٹو لائیں سیلفی. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک دیہاتی کے لیے اس کا جانور جو ہے وہ بچے سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. اچھا ہم جب سمجھتے ہیں خوراک، تو ہمارے ذہن میں خوراک کی بات آتی ہے صرف یہ کہ انسانوں کی خوراک، شہروں میں تو انسانوں کی خوراک، کبھی راشن دے دیا تو جی اللہ اللہ خیر صلی شہروں اللہ. میں تو اچھا یہی خوراک. آج کے دور میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جیسے وہ بار بار ریپیٹڈلی کہہ رہے تھے سائلیج اب یعنی بوریوں کی صورت خشک راشن کی صورت ملتا ہے، دے سکتے ہیں. تو آپ وہ چونکہ چارہ تو نہیں ہے وہاں پہ، تو آپ دیں ان لوگوں کو، وہ بھی اور یعنی یہ کہ بڑی جب آپ کریٹیکل صورتحال ہے اس بابا یہ جو آپ نے ہیلپ کے لیے کیمپس بنائے ہوئے ہیں، وہاں پر ہونے چاہیے کیمپس کہ یہاں پر آپ کو جانوروں کا چارہ دیا جائے گا، اور وہ بڑی آسانی سے آپ خشک جو ہے وہ سائلیج. اچھا ایک طرف تو ہم اس مصیبت سے گزر رہے ہیں، بہرحال اب یہ کہ فیصلہ آباد بھی جو ہے تاندیا والا، اب وہ فیصلہ آباد کو بچانے کے لیے شاید تاندیا والا میں پانی گھسانا پڑے، کہیں نہ کہیں کہ بھائی کیونکہ آپ کا صنعتی شہر ہے، مرکز ہے. سملرلی بہت بڑا ایشو آ رہا ہے کہ چنیوٹ ہمارا بڑا تاریخی شہر ہے، اس کو بچانے کا کیا کریں گے. اور پھر اللہ معاف کرے جو تم کہہ رہے ہو، اسی لیے میں نے تمہیں سری نگر کی خبر سنائی ہے کہ یار آج اللہ کا شکر ہے کہ اگر تریمو میں، کیونکہ تریمو ہیڈ ورکس وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں جی، وہاں پہ چناب اور جہلم کا پانی اکٹھی ملتے ہیں ایک ساتھ، اور ان کے ساتھ آتا ہے جھنگ. تو جھنگ کو اللہ نہ کرے کہ اگر ڈبونے سے بچانے کے لیے بھی آپ کو کچھ علاقوں کو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اگلے 5-6 دن بارشیں 10 دن نہ ہوں تاکہ یہ پانی آگے نکل جائے. اپیرنٹلی دیکھو نا، پھر کہا جا رہا ہے کہ کل ہی کی تاریخ دی ہے کہ دوبارہ اسپیل لے کر آ رہا ہے مونسون، اور وہ خطرناک اسپیل، اللہ کرے کہ وہ نہ ہو. لیکن اس برے حالات میں جو پاکستان پہ وقت ہے، آج ہی کے دن تم یہ دیکھو یہ کیسے کچھ لوگوں کے دماغ خراب ہوتے ہیں. آج 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 بھارت کی آر ایس ایس کے سربراہ نے دلی میں ہنگامی پریس کانفرنس کی، کیا نام ہے ان کا بھی، موہن بھگت، اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اکھنڈ بھارت تو ایک حقیقت ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ انڈیا یونائٹڈ ہو جائے، اکھنڈ ہو جائے. پہلے بھی جو اکھنڈ بھارت تھا اس میں کئی آزاد بادشاہ بھی تھے، انڈیپینڈنٹ کنگڈمز تھیں، لیکن ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اور مسلمان ہمارے لیے قابل قبول ہیں بشرطے کہ وہ خود کو عرب النسل نہ کہیں اور ترکی النسل نہ کہیں. تو تم تو قابل قبول ہو، کوئی میں تو راجپوت میں تو نہیں، ٹھیک ہے نا. میں یعنی عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کن ہمارے اوپر کیا مصیبت ہے، ان کے اوپر بھی، سوری ان کے اوپر بھی، ان کے اوپر بھی تو ابھی تو فی الحال جموں تک محدود ہے نا، تھوڑا سا پنجاب ہمارے تو، اور کسی حد تک پنجاب ہے، لیکن ہمارے تو بابو سیال کوٹ سے لے کر ابھی یہ سفر شروع ہوا ہے، اور یہ جانا ہے اس نے، وہ جانا ہے ٹھٹھا تک. تو ایسے موقعوں پر ایسی پریس کانفرنس کرنے سے کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی اب وہ جو کسان ہے جس کی زمین گئی، جس کا چاول گیا، جس کے جانور گئے، کیا وہ اپنے دل سے اب اس وقت اکھنڈ بھارت میں شامل ہونا چاہے گا؟ اس کے اندر تو زیادہ غصہ پڑ رہا ہوگا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بھی ہے جو کسی حد تک درست بھی ہے کہ آپ نے کچھ عرصے کے لیے ظاہر ہے کہ واٹر کو سٹوریج کرنے کی کوشش کی، پھر آپ کے ظاہر ہے بس میں ہی نہیں تھا، جب یہ بس میں ہی نہیں تھا آپ کے. اور یہ بات کب سے تمہیں کہہ رہا ہوں، آپ ذکر کر رہے ہیں اس پر، تو پھر ایک کلیکٹیو وہ ہونا چاہیے نا کہ آپ سیاسی اختلاف سائڈ پہ رکھیں اور تمام مل کر. اور نہیں آج ہی کا دن تم اپنا چنتے ہو اکھنڈ بھارت کی بات، وہ تو میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں دیکھیں جو لوگ سیلاب سے متاثر ہوتے ہیں یہ دکھ وہی جانتے ہیں کہ اس کی گائے گئی، اس کی بھینس گئی، اس کے جانور گئے.
مطلب ہم شہر میں رہتے تھے لیکن ہمیں یہ تو پتا ہے نا کہ سیلاب ہماری زمینوں پر سے گزرا اور ساری فصلیں بہ گئیں. باجی دا کٹا بہ گیا سی تو میری ماں 2 دن روتی رہی تھی سر. بابا میں نے تمہیں مطلب پہلے یہ ہے کہ بتایا اور لوگوں کے کئی جانور اس میں بہ جاتے ہیں, میں پوری کہتا ہوں فصلیں کہ بہ جاتی ہیں. بچوں کی طرح. اور پھر دیکھو بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ ابھی چاول تو کاٹنے کے قریب تھا میچورٹی کے قریب تھا. صحیح کریں اور چاول کاٹتے ہی کوشش یہ کرتے ہیں لوگ ادھر قصور وغیرہ میں یہ سارے جتنے یہ جو چاولوں یعنی ہمارے ایریا ہیں تو وہاں پہ آلو لگا دیا جائے, خاص طور پر آپ کا اکاڑا قصور. وہ 3 مہینے کے ایک آپ کو جو وہ جو اسپیس مل جاتی ہے آپ کی, اس میں آپ کو جو ہے وہ آلو جو کہ آپ کی وہ ملتا ہے, وہ بھی ڈیمیج ہو گیا آپ کی ایک فصل جو تیار تھی وہ ڈیمیج اگلی بھی آپ نہیں لگا سکیں گے. تو یہ بڑا نہیں. اور اس کے بعد اس سے تم ملکی سطح پر دیکھو کہ چاول اب ہمیں ٹھیک ٹھاک فارن ایکسچینج کما کے دے رہا ہے جو کہ ایک بڑا ڈیمیجنگ ہے, اور یہ اس طرح کا فارن ایکسچینج کما کے دے رہا ہے جیسے کہ چینی مافیا والے جو ہیں وہ ایکسپورٹ کر کے. یہ ہے کہ جس کا فائدہ کم از کم کسان کو زیادہ ہونا تھا. خیر اب تو یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ بارشیں نہ ہو اور نقصان کم سے کم ہو. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. کانسرٹ کی ٹکٹس الگ الگ کیوں؟ گروپ پاس خریدیں اور خرچہ بچائیں. جناب ویلکم بیک. ویسے تو ہمارے ملک میں انٹرنیٹ نایاب ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دنوں کراچی میں شدید بارشوں کے باعث جہاں بجلی بند ہوئی تھی وہاں انٹرنیٹ بھی بالکل جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا. تو ہم نے کچھ کہا تھا, ذرا وہ سن لیجئے, ایک پرپز کے لیے سنا رہا ہوں آپ کو. سنائیں جی چوائس صاحب. مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری جو سب میرینز جو آتی ہیں لینڈنگ جب ہوتی ہے تو مثلا وہ ایک ہی جگہ کلفٹن میں. ہاں یہ نا نااہلی ہے اور یہ ٹیکنیکلی غلط ہے کہ آپ نے ساری لینڈنگ ایک جگہ پہ کی ہوئی ہے. پورا ملک متاثر ہوتا ہے. اچھا جس طرح انٹرنیٹ پاکستان میں متاثر ہوتا ہے اسپیسیفکلی, ایک تو خاص وجوہات سے ہوتا ہے اس کو سائڈ پہ رکھیں, اسپیسیفکلی اس سب میرین کیبل کی وجہ سے پورے ساؤتھ ایشیا میں اور کہیں نہیں ہوتا. اب دیکھیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج صبح میں ایک نا بریفنگ پہ پہنچا جو آئی ٹی اور کیا پی ٹی اے اور ٹیلی کام کے حوالے سے تھی, آئی ٹی منسٹری کی جانب سے. شیزا فاطمہ خواجہ اس کو دیکھتی ہیں ایز منسٹر. تو مجھے خوشی ہوئی کہ جس معاملے کو ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا اس پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں. حالانکہ 3 سال ہو گئے ہیں ان کو مسلسل. تو وہ یہ چاہتے ہیں چلو اللہ کا شکر ہے جو آپ نے کہا تھا کہ ایک پوائنٹ پہ آتی ہے جس کی وجہ سے تو اس کو یہ پھیلایا جائے گا اور سبمریز بڑھائی جائیں گی. ہاں بابا, آج کے زمانے میں آپ کیسے اپنے آپ کو جدید ترین ملک کہہ سکتے ہیں اگر آپ کا آئی ٹی سسٹم, اگر آپ انٹرنیٹ اس کے لیے ٹینڈر وینڈر کر رہے ہیں بقول ان کے اگلے کچھ مہینوں میں انٹرنیٹ سپیڈ ڈبل ہو جائے گی جو موجودہ ہے. اللہ کرے ضرور ہو جائے. بٹ یہ اچھی خبر کے بعد میں تمہارے ساتھ ایک بری خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا؟ وہ بری خبر یہ ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے اس نے ہمارے سفیر صاحب کو طلب کیا اور ان سے احتجاج کیا ہے کہ بقول ان کے پاکستان نے ان کے 2 صوبوں ننگرہار اور خوست میں جو ہیں وہ ڈرون بھیجے ہیں آج سے 2-4 دن قبل. ٹھیک. اچھا اب 3 نہیں تھے شاید, نہیں 2 صوبے خوست اینڈ ننگرہار. اچھا مطلب ادھر بابا ننگرہار جو جلال آباد جس کے تحت ہے, خوست جو ہے. لیکن اب میرا جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی ہمارے ہاں ہم کتنے عرصے سے یہ رپورٹ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ جو افغانستان کی پشمنائی میں یا وہاں سے در انداز ہوئے لوگ جو ہیں وہ ڈرون حملے کیے چلے جا رہے ہیں. اچھا ان کے اپنے آپس میں جو اختلافات ہیں وہ بہت شدید ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا اب یہ ہے کہ بھائی اگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہی لوگ جو یہاں پر جو ہے وہ ڈرون پھینک رہے ہیں ہماری ہی زمین پہ آ کے تو وہ آپ ہی کی زمین پہ آ کے اپنی باہمی لڑائیوں کے لیے بھی تو استعمال کر سکتے ہیں نا. وائی آر یو ہولڈ. میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے
ہم کوئی یعنی کہ ہمیں ڈرنے ورنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم تو آپ کو بار بار کہے چلے جا رہے تھے. آخری یہ ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوئی ہے جس میں آپ نے کہا کہ جی ہماری زمین استعمال نہیں ہوگی, اور اس میں چینی بھی موجود تھے. تیسری میٹنگ میں ہمارے ساتھ گئے ہوئے تھے چین کے وزیر خارجہ. آپ نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا تو بھائی ہم نے یہ فلاں گروپ کو کر دیا. مطلب کہ آئی وڈ سے اٹ ویری اوپنلی اف آئی ایم اے پاکستانی, وائی شوڈ آئی بی فیلنگ اپولوجیٹک اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, آپ میری بات سمجھ گئے, آپ نے خود کمٹ کیا بھائی اور کہا کہ وہ کیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان نے کیا ہوتا تو مجھے گما ہے کہ ہم ہر صورت میں اس کو اون کرتے کہ یس ٹھیک ہے. اس پر اور اس آرگومنٹ کے ساتھ تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ بھی کوئی اور ڈیولپمنٹ ہو, تو میں نے پھر فخر کاکا خیل سے ہی یہ سوال پوچھا, تو اس نے جو جواب دیا ہے وہ میرا خیال ہے کہ آگے ہمارے. جی فخر بھائی ہمارے ساتھ ہیں. فخر بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو ہاں, یہی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ قضیہ کیا ہے اور کیا آپ میری سوچ سے کسی حد تک اتفاق کرتے ہو یا نہیں. جی فخر بھائی. جی نصرت صاحب, آپ نے بجا طور پر اور صحیح نشاندہی کی ہے. دراصل جو افغان کی کرنٹ رجیم ہے اس کے بہت سارے معاملات جو اندرونی خانہ معاملات بھی ہے اور جو بیرونی ممالک کے ساتھ معاملات ہیں. جیسے کہ ابھی حال ہی میں ایران نے بھی یو این اجلاس میں ان کے ایمبیسڈر نے کہا کہ سیریا اور دنیا بھر سے جو عسکریت پسند ہیں وہ افغانستان آ رہے ہیں. اس سے قبل تاجکستان نے بھی اپنی ریزرویشن شو کی, چین نے بھی کی, اور ہم بھی وقتاً فوقتاً کرتے رہے ہیں. جہاں تک افغان گورنمنٹ کا یہ سٹینس ہے کہ انہوں نے پاکستان نے یہ ڈرون کیے, ایک تو سب سے پہلے بات یہ کہ پاکستان نے ابھی آفیشیلی میرے خیال میں اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کیا کہ یہ ڈرون ہماری طرف سے ہوئے ہیں, بلکہ کچھ ذرائع تو متضاد اطلاعات دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ دو گروپوں کے بیچ کی لڑائی ہے. بٹ اینی ہاؤ افغان طالبان کو بارہا کہا گیا ہے اور ثبوتوں کے ساتھ ابھی کچھ روز قبل ہی 50 کے قریب ڈیڈ باڈیز کو پاک افغان سرحد پر ان کی ڈیمانڈ تھی. جرگہ آیا تھا کہ بھئی یہ جو آپ کو یاد ہوگا جوب میں جو پاکستانی سیکورٹی فورس نے کاروائی کی تھی اور 50 سے زائد جو عسکریت پسند مارے گئے تھے جن میں اکثریت افغان باشندوں کی تھی, تو جرگے کے ذریعے ان 50 ڈیڈ باڈیز کو افغانستان کے حوالے کیا گیا. تو یہ تو کھلے عام بات ہے اور وہ ماننا بھی ان کو چاہیے کہ یہ لوگ یہاں کیا کر رہے تھے, اور ظاہری بات ہے کامبیٹ حالت میں مارے گئے ہیں. تو یہ تو کلم کلا ثبوت ہے. جس سوورنٹی کی وہ بات کر رہے ہیں میرے خیال میں انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ میں یہ مانا تھا کہ افغانستان کی سرزمین بیرونی ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, جن میں اوبیسلی پاکستان بھی شامل ہے. لیکن جہاں تک ڈرون سٹرائک کی بات ہے یا اس طرح کی جو کاروائیاں ہیں بارڈرنگ پوسٹ کے قریب, میرے خیال میں افغانستان اس کا گواہ ہے. پاکستان نے کتنے سینکڑوں کے قریب جو ڈرون, سینکڑوں سے زائد جو ڈرون سٹرائک تھے وہ باگرام سے طیارے اڑتے تھے اور پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ہاٹ پرسوٹ کے نام پہ جو ایک لیگل ٹرم یہ وار کے اندر استعمال کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے پاکستان نے جب بارہا ان کو نشاندہی کی کہ یہاں پر حافظ گل بہادر کے گروپ کے لوگ موجود ہیں, یہاں پر داعش کے لوگ موجود ہیں, یہاں پر ٹی ٹی پی کی قیادت موجود ہے, بلکہ وہ تو خود ہی وہاں سے بیانات بھی جاری کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ہی جو پاکستان کے ساتھ ٹی ٹی پی کی نیگوسیشن تھی وہ تو کابل میں ہوئی تھی نا. تو ان عناصر سے میرے خیال میں روگردانی کرنا یا اس سچ پر پردہ ڈالنا میرے خیال میں یہ افغان طالبان کی غلط اسٹریٹجی ہے. ہمارے پاس تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ خود افغان طالبان کے اندر ایک طبقہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو غلط سمجھ رہا ہے کہ جو افغانستان سے پاکستانی اور افغان فائٹرز جا رہے ہیں پاکستان آ رہے ہیں اور یہاں پر کاروائیاں کرتے ہیں, لیکن ایک گروپ کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ یہ پوری جنگ میں یہی لوگ ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے امریکہ کے خلاف یہ جنگ مل کر لڑی, لہٰذا اب ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم ان کو نکالیں. فخر بھائی یہ جو میں سوال لینے کا ٹائم کی بھی آپ کو پتا ہے ہمارے پاس کمی رہتی ہے. نصرت صاحب نے بھی جس بات کا اشارہ کیا آپ نے بھی اس کو دہرایا, اور یہ ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب تو بھائی آپ نے چائنا کے ساتھ بھی یہ بات دہرائی, پاکستان کے ساتھ تو متعدد بار دہرائی
کہ بھائی افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے. جب ہمارے اوپر کراس بارڈر وہاں سے ڈرونز آتے ہیں تب تو مزاحمتی اور احتجاجی اور اس طرح کے ریمارکس نہیں آتے افغانستان کی جانب سے. مگر اب افغان طالبان کی جو لیڈرشپ ہے, مطلب ملا عبدالسلام ظہیر صاحب جو ہیں, انہوں نے اس پہ عجیب و غریب سا ایک ٹویٹ کر دیا کہ جی میں اس کی تو مذمت ہونی چاہیے اور بڑے سخت الفاظ میں. تو وہ اپنی دفعہ کیوں اتنے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں؟ یا تو پاکستان کی جانب سے ہو بھائی, دو گروپوں کا معاملہ ہے اور بارڈر کی سچویشن کو وہ بہتر سمجھتے ہیں. ملا عبدالسلام ظہیر صاحب کا بیان آیا ہے, دراصل وہ خود اگر دیکھا جائے تو اب کسی اہم پوزیشن پہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک عرصے تک ظاہری بات ہے امریکہ کے ساتھ اور قرض حکومت کے ساتھ جو ایک مفاہمت کے طور پر نکلے تھے, تو ظاہری بات ہے افغان طالبان ان کی رائے کو وہ اہمیت بھی نہیں دیتی, اور پھر اس کے پرسنل گرجز بھی ہیں اگینسٹ پاکستان. جو کچھ ہوا اس کے ساتھ پاکستان میں 9/11 کے بعد ان کو جس طرح امریکن کے حوالے کیا گیا, تو اس کی اپنی ایک نفرت تو اس کے اندر موجود ہے. لیکن یہ ایک سبجیکٹیو اپروچ ہے. میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ افغان طالبان کو آبجیکٹیو اپروچ کے ساتھ یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن کرنی ہوں گی, کیونکہ صرف پاکستان نہیں ہے. جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ایران نے تو برملا UN میں کہا ہے کہ دنیا بھر سے عسکریت پسند افغانستان لائے جا رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے افغان طالبان کی عجیب بات سے لائے جا رہے ہیں. وہ انکار کرتے رہے کہ ہمارے ہاں القاعدہ کا وجود نہیں ہے, بلکہ ابھی گزشتہ روز انٹرویو دیتے ہوئے وزیر دفاع ملا یعقوب نے یہ کہا کہ جب 9/11 ہوا اور امریکہ ادھر آیا افغانستان, تو اس کے بعد ہمارا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رہا. بھائی اگر تم لوگوں کا رابطہ نہیں تھا تو کابل میں ایمن زواہری کو امریکی ڈرون حملے سے کیسے نشانہ بنایا گیا جب وہ حکومت میں تھے, مطلب 2021 کے بعد. اسی طریقے سے صرف ایران پاکستان نہیں بلکہ چین جو اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رہا ہے افغانستان میں, یہ ٹرائی لیٹرل میٹنگ اس میں ہوئی اور انہوں نے برملا بلکہ ٹاپ ایجنڈے پر انہوں نے ETIM اور IMU اور داعش ان عناصر کے خلاف کارروائی کرنے کا کہا, اور کافی حد تک سختی سے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. دوسری جانب ابھی تک تاجکستان کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ فارمر افغان گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ تاجکستان میں ہیں, اور تاجکستان افغان طالبان کے آنے کے بعد جو یہ عسکریت پسندی ہے, تاجک آپ نے دیکھا ہوگا ماسکو بمبنگ میں اور کابل بمبنگ میں اور کرمان بمبنگ میں, اس میں سارے افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی. یہ وہ لوگ تھے جو 15 اگست 2021 کو جیلوں سے نکالے گروپ سے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں نا اصل میں. جی بالکل ٹھیک ہے فخر بھائی, بہت شکریہ. منٹ آخری بھائی بات یہ ہے کہ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے نا کہ جی طالبان اسلامی امارات افغانستان جو ہے یہ امریکہ کے بہت خلاف ہے. تو چند ہی روز قبل صدر ٹرمپ کے ایک سینئر ممبر ہیں نیشنل سیکورٹی کونسل کے سر, اور وہ ہیڈ ہیں اس کے کاؤنٹر ٹیررزم افیئرس کے. اوکے انہوں نے ایک تھنک ٹینک سے خطاب کرتے ہوئے گفتگو کی. ان کا نام ہے سیبیسٹین گورکا. اوکے صرف کچھ سیکنڈ کی گفتگو, ایک لائن سن لو اور آگے بڑھ جائیں گے. چلیں سنائیں جی. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ طالبان کی اپنی حکومت خطرے میں ہے, ان کے خلاف بہت سارے گروپ متحرک ہیں, یعنی ان کی رٹ کمزور ہے, اور بہت سارے گروپس نے اور حکومت نے بھی کچھ امریکن شہری جو ہیں وہ ڈیٹین کر رکھے ہیں. ہم ان کی رہائی کی بازیابی کی کوشش کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ دے آر ماڈریٹلی کوآپریٹو. اس کے لفظ میرے تو نہیں ہونا. تو آپ امریکہ کے ساتھ بھی آپ نے تعاون جاری رکھا ہوا ہے, ماڈریٹلی کوآپریٹو. ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے, تو بھائی ہمیں بھی یہ بتا دو. تو آپ سے اگر اپنے لوگ کنٹرول نہیں ہو رہے جو کہ ریالٹی بھی ہے, ریالٹی. ٹھیک ہے. چلو جی ایک بریک جی. ویلکم بھائی ایک منٹ ٹھہر جاؤ کیونکہ وقت کم ہے.
کل جب ہم نے پروگرام کر لیا تو سب سے زیادہ تو مجھے گالیاں پڑیں اس گالیاں وجہ پڑیں سے آپ کو بھی؟ یار لوگوں نے ناراضگی کا خفگی کا اظہار کیا، یعنی میسیجز کے ذریعے جو فیڈ بیک ہوتا ہے، اور ان کا حق ہے جو ہمیں دیکھتے ہیں، ان کا حوصلہ ہے کہ ہمیں برداشت کرتے ہیں۔ حق نہیں ہے گالیاں دینا۔ ارے بھائی اگر چلے ان کا رائٹ ہے، وہ اپنا اوپینین اگر ایک مناسب انداز میں دے دیں تو وہ اس میں کبھی کبھی بندہ جوش میں بھی آ جاتا ہے، جوش خطابت۔ تو وہ یہی تھا کہ بھئی آپ لوگ وہ سوٹ ٹائی لگا کے اور دیہات اور ہمارے جانور اور جانوروں کا کھانا اور چارہ، جس کو آج ہم نے سارے ایشوز اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ اسے ٹچ کریں۔ دوسری ایک کثیر تعداد تھی پی ٹی آئی سے محبت کرنے والے لوگوں کی۔ سر ان میں سے بڑا سپلٹ اوپینین تھا، لیکن عجیب سی بات ہے کہ یا شاید وہ انہیں یہ سوچا ہوگا کہ بھئی میری رائے کے وہ زیادہ قریب ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے تھے، ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آپ نے سب سے اہم جو بات کی وہ یہ کہ جی انہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ ابھی آڈیٹر جنرل نے سالانہ رپورٹ دی ہے شہباز گورنمنٹ کے جو اخراجات ہوئے ہیں، تو اس میں سے روزانہ کوئی نہ کوئی ایک سٹوری بنا کے تو کوئی یہ نکالا جا سکتا تھا، کبھی ایک ٹف ٹائم دیا جا سکتا تھا۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی آپ ایک اور بات پہ غور نہیں کر رہے ہیں، اور ہمیں حیرت ہے کہ آپ سیاست کے بڑے بابا سمجھے جاتے ہیں کہ اتنے عرصے سے سیاست کا مشاہدہ کر رہا ہوں یہ وہ۔ اب بات یہ ہے کہ 8 فروری کے بعد سے لوگوں کو تحریک انصاف ولن شمار کرتی ہے، تو چیف الیکشن کمشنر صاحب بھی ان میں شامل ہیں، سر فہرست میں مین تو قاضی فائز عیسیٰ اور وہ ٹھیک ہے۔ اب وہ ان کی میعاد مدت جو ہے ختم ہو چکی ہے، تو ٹھیک ہے 26ویں ترمیم میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ جب تک ان کا جانشین تعینات نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک وہ کنٹینیو کریں گے۔ اب اس وقت جو ہے تحریک انصاف کے لیے سب سے بنیادی چیز جس کی انہیں ضرورت ہے وہ یہی ہے نا کہ اب جو الیکشن ہوں وہ صاف شفاف ہوں، اسی لیے وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں نا ضمنی انتخاب کا، کہ انہیں ہے کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ فارم 47 آئے گا یہ وہ۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ایک پراپرلی ریکگنائز جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہو۔ آپ نے پہلے فیصلہ کیا اور صحیح فیصلہ کیا کہ جی محمود خان اچکزئی وڈ بی لیڈر آف دی اپوزیشن، لیکن وہ اندر سے کھوس پھوس کی وجہ سے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے جب تک عمر ایوب کا فیصلہ۔ اچھا بھئی اب اگر عمر ایوب صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ 2.5-3 سال اس میں لگ جاتے ہیں، اور لگنے کے باوجود فرض کرو کہ ان کی وہ پوزیشن بحال نہیں ہوتی، تو اس وقت تک تو اس کا مطلب ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی یہی کنٹینیو کریں گے، یہی کنٹینیو کریں گے۔ اور یہ خالی نہیں ہے بلکہ 2 ممبرز بھی، ہاں کیونکہ جب تک اگلے نہیں آئیں گے تو ایز پر 26 امینڈمنٹ۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر کمیٹیز سے بھی باہر آ رہے ہیں، اس میں آپ جیسے دیکھو نا جوڈیشل کمیشن کے لیے جو نامزدگیاں ہیں ادھر آپ موجود ہیں۔ نہیں وہاں سے بھی ریزائن دینا سر، میرا خیال میں ایسا چوائس میں ٹھیک غلط تو نہیں کر رہا۔ نہیں کل سید علی ظفر صاحب غالباً کسی ٹی وی پہ کہہ رہے تھے، میں نے کلپ دیکھی ہے میں نے کہ ہمیں اس کے لیے حکم نہیں ہوا۔ اچھا اس کے لیے تو ہو جائے گا اس کے لیے۔ اچھا وہ ایک الگ بات ہے، اگر اس کے لیے نہیں ہوا تو اسی طرح یہ کر سکتے تھے کہ جی ہم تمام سے وڈرا کر رہے ہیں، لیکن جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے تاکہ ہم ان چوروں لٹیروں کا حصہ، لیکن نہیں ہوا، نہیں سب سے ریزائن۔ سملرلی آپ کو لیڈر آف دی اپوزیشن کو پراپرلی اسپیکر سے ریکگنائز کروانے کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ فرض کرو محمود خان اچکزئی اگر ہو جاتے ہیں خان صاحب کی خواہش کے مطابق، تو عہدہ سنبھالتے ہی وہ ایک چٹھی لکھیں شہباز شریف صاحب۔ بات یہ کہ خان صاحب کی خواہشات نہیں خان صاحب کو جیل تک پہنچایا، خان صاحب کی خواہشات نہیں جی خان صاحب کو 2.5 سال 2.5 سال سے جیل میں رکھا، خان صاحب کی خواہشات نہیں پاکستان کی تاریخ میں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوج سے مذاکرات جب بات چیت، لیکن یہ تو طے ہے نا کہ اسٹیٹ کے ریاست کے اداروں کسی بھی ملک کے چلنے کے سسٹم کے پلرز ہوتے ہیں نا، آپ کو ان تمام پلرز کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ کیا آپ سول بیوروکریسی کے بغیر حکومت چلا سکتے ہیں؟ کیا آپ باقی اداروں کے بغیر حکومت چلا سکتے ہیں؟ حکومت کی بات کروں،
اس طرح پولیٹیکل انگیجمنٹس بھی چاہیے ہوتی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق ہی وہ کہیں انگیجمنٹ نہیں کر سکے. اب یہ بھی ان کی خواہش ہے نا، آخر کچھ سوچ کر انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہوگا کہ استعفے دے دو. لیکن ایک بات تو مانے نا، پنجاب سے استعفے جب دیے تھے اس ملک میں سیاسی عدم استحکام تو آیا تھا نا سر. نہیں تو کیا ہوا پھر اس کا ٹارگیٹ اچیو عمران خان کا کیا کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو. جب میں نہیں ہوں تو پھر کوئی نہ ہو، یہ تھا نا. مطلب میری آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھ، اب بھی کوئی سوچ تو ہوگی نا. مطلب آپ کی عقل، آپ دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 50 آپ نے بالآخر آپ نے جماعت اس لیے بنا رکھی ہے نا کہ آپ نے ایک دن اقتدار میں جانا اور اس ملک کو سنوارنا ہے، یا کسی اور کام کے لیے؟ اسی کام کے لیے آخری منٹ ہے. ہاں اسی لیے بنا رکھی ہے نا. ہاں اسی لیے تو اس کا تو پھر وہی طریقہ اختیار ہوگا نا جو اقتدار میں آنے کے لیے ہونا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ آپ انگیج کرتے ہیں، نیگوسیشنز کرتے ہیں میرے پیارے بھائی. وہ تو ان کے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا روزانہ لوگ جو ہے سڑکوں پہ آ کے مار کھاتے رہیں گے، ڈنڈے کھاتے رہیں گے؟ کب تک؟ اب یہ سیلاب آیا ہوا ہے پورے ملک میں، تو شہروں میں محدود چند شہروں کو چھوڑ کر فرض کرو شہروں کی بھی آبادی کی جو اکثریت ہے، اس میں جو لوور مڈل کلاس کا بندہ ہے جو عام طور پر جلسے جلوسوں میں جا کر مار کھاتا ہے، وہ اس وقت سوچ رہا ہوگا کہ یار قصور میں میرے گھر والے کس حالت مجھ میں میں جیل برداشت کرنے کی سکت ہے. اور وہ جو تھے ساؤتھ افریقہ والے نیلسن منڈیلا، انہوں نے بھی جیل کاٹی تھی. ہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے نقش قدم. لیکن انہوں نے اپنی جو جماعت بنا رکھی تھی اس کو بہت با اختیار بنا رکھا تھا. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں فیصلہ، وہ تو بہت عرصہ قائد تنہائی میں رہے. اچھا، مطلب اس طرح والا رویہ بھی نہیں ہے خان صاحب. وہ بھی تو وہ پھر کرے نا کہ جی ٹھیک ہے. میں نے یار بیرسٹر گوہر کو کس نے اپوائنٹ کیا تھا؟ تم نے؟ نہیں، عمران خان صاحب. چلیں ٹائم ختم ہو گیا ناظرین. اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ بارشیں نہ ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ نقصان کم اور سیلاب جیسی آفت سے علاقے محفوظ رہیں. اپنا بہت خیال رکھیں گا. اللہ حافظ.